أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ترجمہ اور مختصر تفسیر کا جو ہمارا سلسلہ ہے آیت نمبر 72 یعنی 72 سے شروع کر رہا ہوں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وہی گئے والا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم نے ایک جان کا قتل کیا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم اس کو چھپانے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے تھے. قتل بھی اس نے خود کیا اور اسے چھپایا اور مدعی بنا اور دوسری بستی والوں پر الزام لگانے کا سوچا. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی چیز بیان فرمائی کہ تم نے قتل کیا پھر اسے چھپایا، اللہ تو اس کو ظاہر کرتا ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس کو گائے کا ٹکڑا مارو، یعنی جو مقتول تھا اسے گائے کو ذبح کر کے گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارو. مفسرین فرماتے ہیں یا تو وہ دل تھا یا زبان تھی. جب مقتول کو گائے کا ٹکڑا مارا گیا تو مقتول زندہ ہوا، اس کے حلق سے گلے سے خون جاری ہو چکا ہوا اور اس نے خود کہا کہ مجھے میرے اس چچا کے بیٹے نے قتل کیا ہے، چچا زاد بھائی کے بیٹے نے. اس نے بھی اقرار کیا. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قصاص کا حکم دیا اور جو قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہوتا ہے، یہ سلسلہ پہلی دفعہ تب سے جاری ہوا اور ابھی تک ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدیہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت، اس میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، کسی اپنے عزیز کو، باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، تو اس کے جو وراثت سے ایک حصہ ہوتا ہے اس سے وہ محروم رہے گا. کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. یعنی رب العالمین جل وعلا جو قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرنا اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کا جو معاملہ ہونا ہے، وہ اللہ پاک نے یوں بہترین طریقے سے ان کو دکھا دیا. اور دکھانے میں کئی حکمتیں ہیں، ان میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو قیامت والے دن زندہ ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سوال جواب حساب ہے، وہ عقیدہ راسخ ہو جائے، پکا ہو جائے کہ یہ عقیدہ اسلام کا سچا اور حق ہے. اللہ پاک نے ان کو دکھا دیا. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، وہ پتھروں کی طرح، بلکہ پتھروں سے بھی تنگی میں پڑ گئے، زیادہ تنگ ہو گئے، زیادہ سخت ہو گئے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پتھر بنائے ہیں تو پتھروں کے اندر بھی ادراک رکھا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی شے زمین و آسمان میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ پتھر بھی ادراک رکھتے ہیں، تو اللہ یہ نہیں اس لیے فرمایا وہ شد قسوہ، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ،
کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں لما یتفجر منہ الانہار، جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تمہارے کرتوت ہیں تمہیں نہ کوئی خدا کا خوف ہے، نہ تمہیں کوئی آخرت کی فکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف تمہیں ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں، اللہ کو تمہارے سب کرتوتوں کی ہر چیز کی خبر ہے۔ رب العالمین جل وعلا کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ جو واقعہ گئے والا بیان ہوا، تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارے دل سخت ہو گئے۔ دل سخت کیسے ہوئے؟ اتنی بڑی رب کی نشانی اور قدرت دیکھنے کے باوجود اس طرح جس طرح نے خوف خدا ہونا چاہیے تھا، برائیوں سے باز آنا چاہیے تھا، یہ باز نہ آئے، ان چیزوں سے نہ بچے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق